نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ سورۃ نور آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لے آئے اور انہی میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں ضرور انہیں جانشین بناؤں گا زمین پر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ جانشین سے مراد خلافت۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی خلافت کے لیے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کا ذکر کیا تو آدم کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں کیا بنانے لگا ہوں؟ خلیفہ، یعنی کہ ایک دوسرے کے بعد یہ ایک دوسرے کے خلیفہ رہیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ وعدہ دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم اس کے حوالے سے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا عظیم الشان، کس سے؟ اپنے نبی سے اور اپنے صحابہ سے۔ کیا کرتے تھے مشرکین؟ ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر دیکھ لیں جتنا دور گزرا ہے نبوی، 10 سال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ کے اندر گزارے۔ وہ مکہ کے اندر جو 10 سال گزارے تھے وہ تکلیف، اذیت، ذلیل و رسوا کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، طرح طرح کی انہیں اذیتیں دی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی اور اپنے صحابہ کو بھی تسلی دی۔ یعنی صرف صحابہ کو ہی اذیتیں نہیں دی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار اذیتیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی وہ بیان کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن میں لپیٹ کر بہت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے عقبہ کا کندھا پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دھکیل دیا اور فرمایا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہ رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی صرف اس بیس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا چاہ رہے ہو۔ یعنی یہ سب سے زیادہ تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ کس صورت میں؟ صرف دین اسلام کی صورت میں۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اوجری بھی ڈالی گئی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ طائف کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے یعنی کہ اکیلے چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، باہر نکل کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حضرت عمر اسلام کو قبول کیا تب انہوں نے تلوار ننگی نکالی اور کہا کہ آؤ باہر نماز پڑھو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے۔ یعنی غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مشرکین مکہ نے ذلیل و رسوا بھی کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں۔ مسلمانوں کی تعداد پھر بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ یعنی یہ تکلیفیں دیکھ کر، یہ اذیتیں دیکھ کر یہ نہیں ہوا کہ لوگ مسلمان ہونا چھوڑ گئے بلکہ آئے روز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ جزیرہ عرب کے تمام شہروں اور علاقوں پر ان کا قبضہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا وہ وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ اللہ تمہیں ضرور مشرق و مغرب کے ممالک کو فتح کرنے کی صلاحیتیں دے گا اور ان کا حکمران خلافت تمہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وعدہ ہے اللہ کا ان ایمان والوں سے اور ان نیک عمل کرنے والے لوگوں سے کہ البتہ زمین میں ضرور تمہیں خلیفہ بناؤں گا۔ اور ایک وقت آیا روم، فارس
اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علاقے فتح ہوتے چلے گئے اور اسلامی حکومتیں نافذ ہوتی چلی گئیں. کس طرح سے؟ جہاد کے ساتھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ. مشرکین مکہ سے بھی لڑائی کی، مکہ حاصل ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ لڑائی کرنے کا موقع نہیں ملا. بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروا دیا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مکہ کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی تھی کہ لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے مکہ میں لڑائی کے بغیر ہی مکہ کو فتح دے دی تھی. تو اسی طریقے سے خالد بن ولید، انہوں نے کتنے علاقے فتح کیے. پھر حضرت عمر فاروق کا دور، انہوں نے اپنے علاقے میں کتنے علاقے فتح کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں. کون سی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے اس وقت فرمایا تھا جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، کیا تم ہیرا علاقے کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا، لیکن اس کے بارے میں سن رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل ضرور فرما دے گا، یہاں تک کہ ہودج میں سوار ایک عورت ہیرا سے سفر کر کے آئے گی اور کسی کی پناہ کے بغیر وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور تم کسرا بن حرمز کے خزانوں کو بھی ضرور فتح کرو گے. یہ کیا تھی؟ پیشن گوئیاں کہ آپ ایسے ایسے کام آپ کرو گے. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کام اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی. میں نے عرض کیا کسرا بن حرمز، آپ نے فرمایا ہاں، کسرا بن حرمز اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اس حدیث میں کتنی پیشن گوئیاں ہیں؟ 3. نمبر 1، ہیرا سے کہ عورت چلے گی، ہیرا ہے حلوے والا، ہیرا سے ایک عورت چلے گی ہودج پہ سوار ہو کر، تو وہ مکہ پہنچے گی. راستے میں کوئی اسے تنگ کرنے والا، کوئی تکلیف دینے والا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا، یعنی امن و امان اتنا ہوگا کہ بغیر کسی کے وہ اکیلی سفر کر رہی ہے تو تب بھی کوئی اس کے مسئلہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں عدی بن حاتم، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. واقعی ہیرا سے ایک عورت آئی تھی اور اس نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، یعنی اتنا امن و امان ہو گیا تھا. دوسری بات کیا بتائی؟ کسرا بن حرمز کے خزانے تمہیں ملیں گے. کہتے ہیں یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لیکن تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ ایک پیشن گوئی ثابت ہوگی کہ صبح سے لے کر رات ہو جائے گی، لوگ اپنے صدقے کا مال لے کر نکلیں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. سبھی کیا ہوں گے؟ امیر. سبھی فراوانی ہوگی مال کی، کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا. حالات آج جیسے بھی ہیں، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی اگر 2 پوری ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی پوری ہوگی. ہمارا ایمان ہے کہ حالات چاہے جس قدر کٹھن ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. انشاءاللہ ایسے حالات ضرور آئیں گے. انشاءاللہ مسلمان خلیفہ بنیں گے، مسلمانوں کے پاس خلافت آئے گی. یہ یہود و نصارہ کا قبضہ ہماری مسلم حکومتوں پر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس وقت بھی آیا تھا، لیکن یہ پھر بھی آئے گا. حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی آئے گا، اس دور میں بھی آیا تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پھر پہاڑوں پہ گرا دو. حکم دیا گیا تھا کہ پہاڑوں پہ گرا دو اناج کو تاکہ جانور چرند پرند آ کر کھا لیں. کہا ادھر بھی گرا دیا، پھر بھی مال بچ گیا زکوٰۃ کا، کیا کریں؟ کہا غریبوں کی کوئی ایسا ہو جو کی شادی نہ ہو رہی ہو، اس کی شادیاں کروا دو. کہا وہ بھی کروا دی، پھر بھی مال بچا ہوا ہے. یعنی مال اس قدر فراوانی تھی کہ کام سارے ہو جاتے تھے، پھر بھی مال بچ جاتا تھا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اللہ تمہیں بھی ایسے خلیفہ بنائے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اللہ پسند کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر انہیں امن دے گا. یعنی یہ ساری پیشن گوئیاں
ثابت ہوئی۔ اللہ کا وعدہ تھا کن سے؟ ایمان لانے والوں سے اور عمل صالحہ کرنے والوں سے۔ اگر پاکستان کے اندر لوگ ان دو باتوں کے اوپر عمل کرتے رہتے تو کبھی بھی خلافت کسی اور کے ہاتھوں میں نہ جاتی۔ اب اگر خلافت کے حقدار کوئی اور بنے بیٹھے ہیں، یہود و نصارہ ہمارے اوپر قابض ہوئے بیٹھے ہیں، تو اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے ساتھ شرط رکھی تھی۔ شرط کیا تھی؟ آمنو وعملوا الصالحات۔ آج آمنو تو ہے، وعملوا الصالحات نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ انعامات اور اکرامات ہم سے چھین لیے گئے۔ اللہ ہمیں دوبارہ عمل صالح کرنے والا بنائے تاکہ ہم لوگ دوبارہ اپنے ملکوں کو اسلامی ملکوں کے ساتھ اسلامی خلافت کا نظام نافذ کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس دین کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی بتایا سویڈن میں اگر قرآن پاک کو جلایا گیا تو اس کی مقصد کیا تھا کہ اس دین کو مٹایا جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو، انہیں پتا تھا اس قرآن کو پڑھ کر یہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو اسی قرآن سے ہمارے دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ اپنے منہوں سے اس دین کو بجھانا چاہتے ہیں، اس کو سازشیں کر کے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو اپنے دین کو پورا کر کے دکھائے گا۔ یہاں حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ یہاں سے کیا پتا چلا؟ لڑنا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ قیامت تک لڑائی جاری رہے گی۔ لڑنے کے لیے حکمران کی پرمیشن ضروری نہیں ہے، لڑنے کے لیے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کی بات کافی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ واطیعوا الرسول کیا ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت ضرور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لوگوں سے لڑتی رہے گی۔ اس وقت صرف ایک جماعت نہیں لڑ رہی، 4 جماعتیں ہیں جو کافروں سے لڑائی کر رہی ہیں۔ فرقے تو بہت سارے بن گئے ہیں نا، لیکن 4 جماعتیں ایسی ہیں جو کافروں سے ابھی بھی جہاد کر رہی ہیں۔ وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ حکمران اجازت دیں گے تو تب جائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جب تک اللہ کا دین اس زمین پر نافذ نہیں ہو جاتا تب تک تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ ضرور ایک جماعت کو اس کو کرنے والا ضرور بنائے گا۔ یعنی 4 میں سے بھی ایک بچ جائے گی تو وہ چھوڑے گی نہیں کہ سارے نہیں کر رہے ہم کیوں کریں، لیکن یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کون؟ خوف کے بعد جب امن آئے گا، امن آنے کی صورت میں لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اس دین کے بعد بھی کفر کرے گا، یعنی ایسے لوگ کون ہوں گے؟ فاسق، نافرمان، گناہگار۔ دین آنے کے باوجود، دین نافذ ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ انکار کریں گے، کفر کر لیں گے، امن کے ساتھ اس دین پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں۔ شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے معافی نہ مانگے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ابتدائی دور بہت خوف و ہراس میں تھا، امن سکون نام کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مکی دور کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل تھا۔ جب بھی بیت اللہ میں نماز پڑھنے آتے کافر سازشیں کرتے تھے۔ تو یہ حالات تھے، ان حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بدلے کہ الحمدللہ کئی علاقے فتح ہوئے اور سب میں خلافت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ،
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر آج ہمارے اوپر رحم نہیں ہو رہا, آج ہمارے اوپر مشکل حالات ہیں, اس کی وجہ ہم خود. میں نے پہلے کہا کہ کیوں آتا ہے اور کیوں کا جواب قرآن خود دیتا ہے کہ یہ حالات کیوں ہوئے. مسلمان ہونے کے باوجود خلافت ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود حالات اس قدر کشیدہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کا رب ان کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ سوچیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب بھی کیوں کا خود دیتا ہے کہ تم نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی تو اللہ نے تم پر رحم کرنا چھوڑ دی. اب اس آیت میں 3 چیزوں کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کے نزول کا ذکر کر رہا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنی نہیں ہے. نماز کیا کرنی ہے؟ قائم کرنی ہے. میک اپ, کپڑے خراب, کسی جگہ جانا, کوئی عذر تمہاری نماز کے لیے نہیں ہو, کوئی تکلیف تمہاری نماز کے لیے نہیں ہو. میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں تو نماز نہیں پڑھتی, نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے. قائم کرنے والا وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, وہ نماز کو ہر صورت میں ہر حالت میں قائم کرتا ہے. جیسے اس سے پڑھی جائے اللہ نے اس کو ویسے پڑھنے کا حکم دے دیا. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر پڑھے. یعنی اتنا مریض ہے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو اللہ نے اسے پھر بھی نماز معاف نہیں کی. وہ کیا کرے گا؟ لیٹ کر نماز پڑھے گا. جب ایک بیمار کے لیے اللہ اتنی سختی کر رہا ہے تو ایک عام مسلمان چلتا پھرتا صحت مند نماز سے غافل ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ عورت ہے تو نماز سے کیوں غافل ہوتی ہے؟ گھر کے کاموں کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے, بچوں کی تربیت کرتے ہوئے, بچوں کے کام کرتے ہوئے وہ کہتی میں تھک گئی ہوں, اب یہ نماز میں نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح مرد کے لیے پیچھے ذکر کیا آیا کہ اس کی تجارت, اس کی خرید و فروخت اسے نماز سے روکتی نہیں ہے اگر وہ مومن ہے تو ایک مومن مرد کے لیے اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ تجارت کو اہمیت دے یا خرید و فروخت کو اہمیت دے. کس کو اہمیت دی جائے گی؟ نماز کو. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بندگی کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مین مقصد کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ بھی ادا کرنا کس کا کام ہے؟ مومن کا. اسلام نافذ ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو بھی واجب القتل حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں قرار دیا تھا. تو اس لیے اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جب تمہارے پاس 1000 پورا سال پڑا رہا تو اس 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. یعنی اگر کام لگ گیا ہے, کام لگنے کے بعد پھر آ گیا ہے, پھر وہ سال نہیں گزرا تو اس پہ نہیں ہے. آپ کا جنوری میں 1000 پڑا رہا, جنوری سے لے کر دسمبر تک وہ 1000 پڑا رہا, پھر اس کے اوپر 25 روپے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. صرف سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے, پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے, مال پہ بھی زکوٰۃ ہے, اور مویشیوں پہ بھی زکوٰۃ ہے, اور زمینوں کو کھیتی باڑی کرنے والوں پر بھی زکوٰۃ ہے. تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے, یہ تینوں کام کرنے والے کیا ہیں؟ اللہ شاید کہ پھر تم پر رحم کر لے. اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ تمام معاملات زندگی, یعنی میری زندگی کے ساتھ جتنے بھی معاملے ہیں, خوشی غمی, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, دن رات, جو بھی معاملہ ہے وہ کس کے مطابق ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. پھر فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کر کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بلا شبہ وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. یعنی آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اہل کفر اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے. دنیا میں اگر اللہ نے کوئی
عذاب نہیں دیا یا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا تو یہ گمان نہ کریں کہ اہل کفر اللہ رب العزت کے عذابوں سے بچ کر نکل جائیں گے، بلکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. کائنات کے ذرے ذرے پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے. اس سے بھاگ کر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے، یعنی اللہ سے بھاگ کر کوئی بھی کہیں نہیں جا سکتا. اللہ انہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ ان کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. یعنی جہنم ہمیشہ ہمیشہ کون رہے گا؟ کافر. تو ان کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہو. یعنی کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ یہود و نصارہ خلافت کر رہے ہیں، امارت ہے ان کے پاس، یہ تو بڑا سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی زمین سے بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے. اللہ انہیں زمین پر بھی پکڑے گا اور آخرت میں بھی انہیں پکڑ کر عذاب ضرور دے گا. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو لازم ہے تم پر کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے. والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور وہ لوگ جو ابھی تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے 3 بار 3 موقعوں پر اجازت ضرور طلب کریں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے ایکسٹرا کپڑے اتار کر رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بالغ مرد ایک بالغ لڑکے کے لیے تو حکم رکھا ہے کہ جب بھی وہ گھر آئے گا اجازت کرے گا، حاصل کرے گا، یا سلام کر کے یا کسی بھی انداز میں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ وہ اپنے گھر میں جب داخل ہوا ہے تو تب وہ کسی نہ کسی انداز سے ظاہر کرے گا کہ میں گھر آ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے ایک مرد کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی اپنے بچوں پر سلامتی کی دعا بھیجے. وہ یہ کہے کہ اب اس گھر میں بیوی اور بچے ہی تو رہتے ہیں، اب میں بار بار اگر آؤں گا تو بار بار سلام کروں گا. افشوا السلام، سلام تو پھیلانا ہے، سلامتی کی دعائیں تو دینی ہے. تو وہ اپنے گھر میں اگر اس کے بیوی بچے صرف موجود ہیں تب بھی وہ کیا کرے گا؟ آ کر السلام علیکم سلام کرے گا. بیٹا ہے تب بھی وہ اندر آ کر کیا کرے گا؟ السلام علیکم سلام کرے گا. اب یہ بالغ لوگوں کے لیے حکم تھا. یہ آیت جب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حکم ہے ایک تو لونڈیوں اور غلام کے لیے کہ وہ بغیر اجازت گھر میں آ سکتے تھے نا، کیونکہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے سارا دن، اور ایک چھوٹے بچے بغیر اجازت کے آئیں گے. اب اس آیت میں ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے اور وہ غلام اور لونڈیاں جن کو ویسے تو عام روٹین میں اجازت ہے، ان کو بھی 3 وقت میں اجازت کے بغیر داخل ہونے سے منع کر دیا گیا. اب وہ 3 کا کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے، یعنی کہ اگر وہ نابالغ بچہ ہے 4 سال کا، 5 سال کا، 6 7 8 9، بس اتنا ہی لمٹ رکھے، 10 سے تو بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں بھی ہوتے تو بہرحال یعنی کہ یہ 4 سال سے بچہ آپ کا کیا ہو گیا؟ بچہ اب شعور میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ حدیث میں تو حکم ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کے کیا کریں؟ بستر الگ کر دیں. لیکن 4 سال کے بچے کا بھی بستر پیرنٹس اپنے سے الگ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے اپنے والدین کے کمرے میں بھی نہیں آ سکتا. کون سے وقت ہیں؟ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، یعنی اس میں پوری رات آ گئی. عشاء سے لے کر فجر کی اذان نماز ہونے تک وہ لوگ اپنے کمروں میں تو رہ سکتے ہیں. اپنے کمروں سے جوائنٹ فیملی ہے، چچا کا کمرہ ہے، تائی کا کمرہ ہے، یا پھر کسی اور کا کمرہ، دادا دادی کا کمرہ ہے، یا پھر اپنے ہی پیرنٹس کا کمرہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں. یہ شرعی آداب اپنے بچوں کو سکھائیں گے. 4 سال کے بچوں کو سکھانا شروع کریں گے، وہ 4 نہیں تو 5ویں سال میں تو سمجھ ہی جائے گا. اس لیے چھوٹی عمر سے کہا تاکہ وہ جلد سمجھ جائے کہ ان اوقات میں میں نے اپنے والدہ والد کے کمرے میں بھی نہیں جانا، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اسی طرح باقی جو جوائنٹ فیملی میں جتنے بھی کمرے ہیں سب کے کمروں میں جانے سے منع کر دیا. عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک اس میں 2 اوقات آ گئے،
فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد. تیسرا وقت اللہ تعالیٰ نے کون سا بتایا؟ ہین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، یعنی دوپہر کا وقت، جس وقت قیلولہ کرتے ہیں تو ایکسٹرا کپڑے بندہ اتار لیتا ہے. ایکسٹرا کپڑے سے مراد عورت اپنا دوپٹہ اتار کے رکھ دیتی ہے، بھی اب میں لیٹ ہی رہی ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو وہ اتار دیتی ہے. یا اگر وہ اپنے کمرے میں موجود ہے، دولہا دلہن ہے، والد والدہ ہیں، یا پھر چچی چچا ہیں، کوئی بھی ہیں، جب وہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اب دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت ہے، تو یہ وقت کون سا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا وقت کہا ہے کہ یہ بھی وقت اب پردے کا ہے. اس وقت بھی تم اپنے پیرنٹس، اپنے چچا چچی، اپنے تایا، اپنے ماما، کسی کے کمرے میں، کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر اجازت کے. ویسے تو دوپہر کے وقت ویسے ہی منع کر دیا گیا، عشاء کے بعد بھی منع کر دیا کہ کسی کے گھروں میں نہ جائیں بغیر ضرورت کے. اگر کوئی ضرورت ہے پہلے سے انہیں کال کر کے بتائیں کہ میں عشاء کے بعد آپ کے گھر آ کر یہ کام کر جاؤں گی. ورنہ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ عشاء کے بعد کوئی کسی کے گھر نہ جائے. اگر کسی نے دعوت رکھی ہے، بلایا ہوا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. کسی نے بلایا نہیں ہے تو میں کہوں اب سارا دن گرمی تھی، رات تھوڑی ٹھنڈی ہوئی ہے، چلو فلاں کے گھر جا کر گپ شپ کرتے ہیں، 11-12 بجے تک بیٹھیں گے اور پھر آئیں گے، یہ اسلامی آداب نہیں ہے. عشاء کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی کو سونے کی جلدی عادت ہو، وہ بیچارہ بیٹھا یہ جائیں تو میں سوؤں. تو اللہ نے ایک مسلمان کے لیے آسانی نازل کر دی کہ عشاء کے بعد کسی کے گھر میں اگر عشاء ہو ہی گئی ہے تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے گھروں کو لوٹ آئیں. عشاء کے بعد کسی کے گھر میں نہ ٹھہریں، جب وہ ٹھہرنے کے لیے کہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ تین اوقات اللہ تعالیٰ نے ثلاث عورات لکم کہ یہ تینوں اوقات پردے کے ہیں. عورات کا مطلب پردہ. اب دیکھیں عورت ہمارا لفظ نکلا ہے اسی سے کہ عورت بھی خود کیا ہے؟ پردہ. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. یعنی کہ ان تین اوقات کے بعد بالغ بچے نہیں، چھوٹے بچے اور لونڈیاں غلام آتے جاتے رہیں بغیر اجازت کے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں یہ لوگ بعض پر. یعنی لونڈی کا بھی بار بار آنا جانا ہو سکتا ہے، غلام کا بھی ہو سکتا ہے، اور بچے کا بھی بار بار آنا جانا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پرائیویسی کے لیے پرسنل ٹائم کون سا رکھ دیا؟ عشاء کے بعد، صبح کی نماز سے پہلے اور ظہر کے وقت. یہ شیڈول کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ شیڈول اللہ کیوں دے رہا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ اپنے کاموں کو شیڈول کے ساتھ کرو گے تو سارے کام ہو جائیں گے، شیڈول کے بغیر کام کرو گے تو کبھی بھی کام نہیں ہوگا. اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں لے کے بیٹھی رہوں گی نا، مجھے پتہ ہے اس کام کو میں نے صرف 10 منٹ کے اندر کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ واقعتاً 10 منٹ میں وہ کام ہو جائے گا. یعنی اپنے کاموں کو، چاہے پڑھائی ہے چاہے دنیا کا کوئی کام ہے، اس کو ایک ٹائمنگ دے کہ اگر میں کچن میں جا رہی ہوں اس سے زیادہ ٹائم نہیں دوں گی، اتنے ٹائم میں نے کام کر لینا ہے، اتنے ٹائم میں نے کپڑے واش کر لینے ہیں، اتنے ٹائم میں نے کپڑے پریس کر لینے ہیں، اتنے ٹائم میں نے اپنی فلاں کتاب کی پڑھائی مکمل کر لینی ہے. اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے ہی لیے فائدہ ہے. جیسے اللہ نے ٹائم بنا دیا، شیڈول بنا دیا کہ یہ تین اوقات پرائیویسی کے ہیں، پرسنل کے ہیں، اس کے علاوہ باقی اوقات آنے جانے والوں کے لیے ہیں، جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے. اب کسی کے گھر میں کن اوقات میں نہیں جائیں گے؟ عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت. کبھی بھی کوئی معاملہ ہے تو دوپہر کے وقت بھی کسی کا دروازہ جا کر نہیں بجائیں گے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، واضح بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ تین اوقات پردے کے کیوں ضروری ہیں، اس نے اس لیے رکھ لیے، اور باقی ٹائم انسان کو سہولت دے دی کہ اب وہ باقی معاملات کو کرے، اپنا رزق کمانے جائے، اپنی دنیا کے معاملات ہینڈل کرے، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے، باقی معاملات کو باقی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. ہر بار اگر ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ ہر بار ان کے لیے
پریشانی کا باعث بنتا, کیونکہ چھوٹے بچوں کا بار بار آنا جانا ہے اور غلام لونڈی کا بھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے صرف 3 ٹائم بتا دیے, باقی ٹائم ان کو بھی اجازت ہے جیسے مرضی گھر میں داخل ہو جائیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب تمہارے بچے چھوٹے بچے بھی بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے بھی کیا حکم ہے, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو وہ بھی اسی طرح اجازت طلب کریں گے جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے. یعنی میرا بڑا بیٹا 12 سال کا تھا, آتا تھا اجازت لیتا تھا, 4 سال کے بیٹے کو میں نے کہا تھا تم ایسے آ جا سکتے ہو, جب وہ 12 سال کا پہنچا تو اسے بھی کیا کرنا ہے, جو ان سے پہلے جیسے اجازت لیتے تھے بڑے بھائی, تو اب چھوٹے بھائی کو بھی ویسے ہی اجازت لے کر اب اندر آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ بھی بالغ ہو چکا ہے. بالغ ہونے کے بعد آل ٹائم اسے اندر آنے کے لیے اجازت لینی چاہیے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا, اور عورتوں میں سے وہ عورتیں جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں اور نکاح کی امید نہیں رکھتی. بیٹھ رہنے والوں سے مراد بزرگی میں پہنچ گئی ہیں, اب ان کا آنا جانا اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ بہت کم آتی جاتی ہیں کہ کیا ہے, اب ان سے چلا پھرا نہیں جا رہا, اٹھا بیٹھا بھی ان کے لیے مشکل ہے, تو یہ کیا ہے, بیٹھ جانے والی عورتیں. اور ان کی دوسری چیز کیا بتائی کہ یہ نکاح کی امید نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں مینسز آنا بند ہو چکے ہیں, اب انہیں حیض نہیں آتا, حیض نہ آنے کی وجہ سے بچے بھی پیدا نہیں ہو سکتے. اب یہ کیا کہتی ہیں کہ شادی کی امید نہیں رکھتی, شادی کی استطاعت نہیں رکھتی, اب شادی والا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک قانون نافذ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی, بوڑھی ہو چکی ہیں, ماواری یعنی حیض کافی ٹائم سے بند ہو چکا ہے, حمل اور ولادت کی بھی اب کوئی امید نہیں ہے, اب ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے بھی اختیار رضامند نہیں ہے. اب وہ کیا کریں گی, ان کے لیے جائز ہے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ, ان کے لیے کیا جائز ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں. کون سے کپڑے؟ پردے والے, چادر, برقع, یعنی یہ اب وہ چاہیں تو اتار دیں. جب کس صورت میں اتار دیں؟ جب کہ وہ کسی قسم کی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں. یعنی اگر وہ اس عمر میں پہنچ بھی گئی ہے, بوڑھی ہے, نجمہ آنٹی کو نیچے بلا رہے, کون ہے نجمہ آنٹی؟ یعنی اگر ان عورتوں میں سے جنہیں حیض آنا بھی بند ہو گیا ہے, حمل اور ولادت کے چانسز بھی نہیں ہیں, شادی بھی کوئی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے اندر ابھی بناؤ سنگھار والا جذبہ موجود ہے, مینٹین وہ رکھتی ہے, اپنی کیئر کرتی ہے, ہر وقت اچھا لباس پہنتی ہے, چہرے کو بھی صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو گھروں کی کریمیں, گھروں کی چیزیں ہیں وہ لگاتی رہتی ہے اپٹن کے طور پر. وہ کیا کر رہی ہے, اپنی زیب و زینت کو اختیار کر رہی ہے کہ میں بوڑھی ہونے کے باوجود بوڑھی نہ لگوں. تو ایسی عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی چادر اور برقع اتاریں, یہ ان کے لیے ہے جو اپنی زینت اختیار نہیں کرتی. ہم نے دونوں قسم دیکھی ہیں بوڑھی عورتوں کے. ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے, چھوڑو اب کوئی نہیں کرنا. دوسری بوڑھی عورت بھی ہو کر کیا کرتی ہے, وہ بٹن بنا بنا کے لگا رہی ہے, نہیں بھئی اب میں جھڑیاں نہ پڑیں, ابھی سے میں ایسے نہ لگوں ویسے نہ لگوں. تو جو زینت اختیار کر رہی ہے اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا برقع, اپنا پردہ, اپنی چادر اتارے. اگر وہ زینت اختیار نہیں کرتی, بوڑھی ہے, اس کو پھر اختیار ہے کہ وہ برقع اتار سکتی ہے, چادر بھی اتار سکتی ہے. پھر اس صورت میں باہر جانے والے سارے مرد یا اس کے گھر کے چچا ماموں کے بیٹے, ان سے پردہ اب اس کا ختم ہو گیا. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اور یہ بات کہ اس سے بھی بچیں ان کے لیے زیادہ اچھی ہے. یعنی برقع چادر اتارنے سے بچ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب ایک ایسی عورت ہے, بزرگ ہے, دیکھا نہیں جاتا, اس سے نظر نہیں آتا, بوڑھی ہو چکی ہے, اس سے چلنا نہیں جاتا, اس کے لیے اجازت ہے وہ اتار سکتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیف میں نہیں ڈالا. اگر اس کے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بوڑھی ہے لیکن سب کچھ بہتر ہے، پرفیکٹ ہے، چلنا پھرنا بھی پرفیکٹ ہے، دیکھنا اٹھنا بیٹھنا بھی پرفیکٹ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بچ جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. معذوری کی صورت میں اس کو اجازت ہے وہ اتار دے. اگر معذوری نہیں ہے تو اس کے لیے زیادہ بیسٹ آپشن کیا ہے؟ فتویٰ مل گیا ہے کہ وہ اتار سکتی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ بچ جائے، نہ اتارے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یعنی بڑی عمر کی عورتوں کے لیے یہ پردے کے احکامات کے حوالے سے کہ اتنی پردے کی انہیں پابندی نہیں ہے، وہ چاہیں تو اپنا پردہ اتار سکتی ہیں. اب اس کے حوالے سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. یعنی کس نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کی مانند کورے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. پٹے لوگوں کو ماریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا. اور دوسرا وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، یعنی باریک ہوگا یا پھر اس طرح چست ہوگا کہ پہننے کے باوجود اس کے جسم کے اعضاء کے بارے میں پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کا پیٹ کتنا ہے، اس کی کمر کتنی ہے، اس کی ٹانگیں کتنی ہیں، اس کی حفظ کتنے ہیں. تو ایسا لباس پہننے کے باوجود وہ کیا ہیں؟ ننگی ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ایسی عورتوں کو نہیں دیکھا. یہ عورتیں کون سی ہیں؟ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. ایسا لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے نا کہ وہ میاں بیوی تیار ہو کر رکشے میں بیٹھ کے گانے لگے. بے پردہ تھی عورت، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، تیار ہوئی ہے، رکشے میں بیٹھے، رکشے والا نے رکشہ چلایا. تھوڑی دیر بعد عورت سے کہتا ہے کہ تمہاری لپسٹک کا کلر تمہارے اوپر سوٹ نہیں کر رہا اور تم نے ذرا صحیح بھی نہیں لگائی. اب جو ہے مرد کو تھوڑی سی غیرت آتی ہے. بھئی تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے لگائی اس لیے ہے کہ جو دیکھے اور بتائے کیسی لگ رہی ہوں میں. اس نے کہا یہ تو میرے لیے لگائی ہے. اس نے کہا اگر تمہارے لیے لگاتی ہوتی تمہارے بیڈ روم میں لگاتی. اس نے لوگوں کے لیے لگائی ہے، لوگ مجھے دیکھیں اور میرے بارے میں رائے قائم کریں. جب یہ ایسی چیزیں لگا کر باہر نکلے گی تو ہم ہی جیسے لوگوں کو دکھائے گی. اب یہاں پہ حدیث میں کیا ہے؟ مردوں کو مائل کرنے والی. یعنی ایسا لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ تیار ہو کر بے پردہ نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے تم عورت ہو، عورت رہو، عورت رہیں. تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے تاکہ جس کو لیے تیار ہوئے اسی کو دکھائیں. عام مردوں کے لیے تیار ہوئے ہیں پھر تو عام مرد دیکھیں گے ہمیں، پھر وہ تبصرے بھی کریں گے. اگر ہمارے سامنے نہیں کرتے تو الگ بیٹھ کے کرتے ہوں گے کہ آج میرے رکشے میں فلاں عورت بیٹھی تھی، آج میرے ساتھ یہ عورت گزری تھی، وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی. تو آپ جب پردہ کر کے باہر نہیں نکلے تو کیا ہے؟ کپڑے تنگ پہن کر نکلے یا باریک پہن کے نکلے یا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر نکلے تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. ان کے سر گویا بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. وہ جنت میں نہیں جائیں گی. یعنی چاہے نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، جنت میں نہیں جا سکتی. جنت میں کون جائے گا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، پوری اطاعت. جہاں دل کرے وہاں نہیں اطاعت کرنی. وہ تو منافق بھی کرتے تھے نا، جہاں دل کرتا تھا وہاں اطاعت کرتے تھے، جہاں دل نہیں کرتا تھا وہاں چھوڑ دیتے تھے. تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ پوری اطاعت کرنی ہے. خود بھی مائل نہیں ہونا، دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل نہیں کرنا. اور ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح سے مراد کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں حجاب اس انداز میں پہنا جاتا ہے کہ پیچھے جوڑا باندھ لیا یا کچھ ایسا کورڈ کومن پن سے کر دیا کہ وہ کیا بن جاتے ہیں؟ بالوں کو کور کر کے اوپر اٹھا دی جاتی ہے. بیک کومن جسے کہتے ہیں لگا کر، پتہ ہے نا، کنگا کی طرح ہوتا ہے اتنا سا. تو میں نے بھی پہلے نہیں دیکھا تھا. جب میں نے دیکھا ایک دفعہ سسٹر نے بال بنائے ہو تو میں نے اسے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی بیک کومن ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو اونٹوں کی کوہان ہے، اسے اتارو، یہ اتارو. یہ کیا ہے؟
اونٹ کی کوہان دیکھو، اب آپ کی شیپ لگ رہی ہے، وہ یہیں پہ لگا کے بالوں کو اوپر سے ایسے کرتے ہیں تو یہاں پہ بالکل اونٹ کی طرح کوہان بن جاتی ہے، یا جورا بنا لینا اونٹ کی کوہان بن جاتی ہے. تو یہ ایسے لوگ دونوں ہیں جنہیں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، بلکہ مزید فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے. یعنی جنت کی خوشبو بہت دور تک آ رہی ہوگی تو وہ بہت دور کر دیے جائیں گے جنت سے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے. لیس علی العامی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے. ولا علی انفسکم، اور نہ تم خود پر یعنی اپنی جانوں پر، ان تاکلوا یہ کہ کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، یا پھر او بیوتی آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوتی امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ او صدیقکم یا ایسے گھروں سے جس کے چابیوں کے تم مالک بن گئے ہو، اور یا پھر او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھر سے. یہاں اللہ تعالیٰ بغیر اجازت کے جن گھروں میں کھانے کا حکم دے رہا ہے، آپ ان گھروں میں جا کر ان سے پوچھے بغیر بھی کھا سکتے ہیں. اللہ یہ شرعی آداب بھی ہمیں اپنانے کی توفیق دے. یعنی یہ نہیں ہے ادھر جا کے فریج کھولوں یا نہ کھولوں، دیکھوں یا نہ دیکھوں، فریج کھول لی، اب اس میں فلاں چیز کھانے کو دل کیا، اب کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اجازت کیسے لوں؟ اللہ نے ایسے گھروں میں اجازت کی ضرورت ہی نہیں رکھی. کون کون سے گھر ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں، پھر اپنے باپ کے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں، پھر اپنے بھائی کے گھر میں، اپنے بہن کے گھر میں، پھر اپنے چچا کے گھر میں، پھر اس کے بعد پھپھی کے گھر میں، پھر ماموں کے گھر میں، پھر خالہ کے گھر میں. اس کے بعد جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہمسائے کے ساتھ اتنی منی ہوتی ہے، جانے لگتے ہیں اپنے گھر کی چابیاں دیتے جاتے ہیں، بھئی میرا بیٹا آئے گا آپ سے چابی لے جائے گا، آپ کو کچھ ضرورت تو لے لینا، اختیار دے دیتے ہیں. تو اس کو کچھ ضرورت پڑا ہے تو وہ اٹھا کر اس گھر سے لے جا سکتا ہے. یا پھر اپنے دوست جن کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ اتنی زیادہ ہے، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، آپ ان کی کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، منع نہیں، اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر وہ برا مانتے ہیں، یہ نہیں ہے اب آپ اس حکم کو پڑھنے کے بعد جا کر ان کے گھروں میں ایسے اٹھا لیں، پہلے انہیں اس حکم کے بارے میں بتائیں. آپ کو پتہ ہے ہم کن کن گھروں میں سے کھا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جو بھی آیت پہنچتی ہے اسے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بتانا ہے. آپ جا کر ان لوگوں کو بتائیں گے آپ کے گھر سے ہم بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں، پہلے ان کا ذہن بنا ہوا ہو، انہیں بھی پتا ہو، یہ حکم آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے جا کے اٹھا لی، پھر آپ کے اوپر برا بھلا ہو. جب آپ جا کے ان کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر سے میں ایسے بغیر اجازت کے کھا سکتی ہوں، ماموں آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی بیوی کی اجازت کے بغیر چیز اٹھا کے کھا سکتی ہوں. اچھا کہاں سے پتہ چلا؟ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ کا حکم ہے، بس اب انہیں پتہ چل گیا. اب اس کے بعد آپ چاہے جب مرضی ہے کھا لیں، بھائی کے گھر میں بھی جا کر کھا لیں، بھابھی کھانے دیں گی. تو اللہ تعالیٰ بھابھیوں کو بھی یعنی کہ سمجھائیں، انہیں بھی بتائیں. اور خود میں کیا ہوں؟ میں بھی تو بھابھی ہوں کسی کی. میں دوسروں کو اختیار دوں کہ یہ فریج آپ کی ہے، جو مرضی ہے کھائیں، جو اٹھا لیں کھا لیں، کوئی منع نہیں ہے. ہاں جی، بعض بھابیاں نندوں کے آنے سے پہلے چھپا لیتی ہیں، چیزیں چھپا لیتی ہے کہ نندیں آ رہی ہیں، چھپا لو بھئی، اب کوئی چیزیں ہماری اٹھا کے لے نہ جائے. چلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ان گھروں کے اندر بغیر اجازت کے آپ لوگ کھا سکتے ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نہ اندھے پر گناہ ہے، نہ لنگڑے پہ گناہ ہے، نہ بیمار پہ کوئی گناہ ہے، نہ تم پر کوئی گناہ ہے کہ ایسے گھروں میں تم کھا سکتے ہو. لیس علیکم جناح، نہیں گناہ تم پر، ان تاکلوا جمیعا، یہ کہ تم سب مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا اکیلے اکیلے کھاؤ.
ہوتا یہ تھا کہ یہ جو معذور لوگوں کا ذکر ہوا ہے، لنگڑے، اندھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیمار کا ذکر کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان معذور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے حصے کا بھی کھا لیں، وہ معذور ہونے کی وجہ سے تھوڑا کھائیں، ہم زیادہ نہ کھا لیں، تو ہم اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اندھا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو آ رہا ہے، ہم ساری بوٹیاں اٹھا کے کھا جائیں، اندھے کو کوئی بھی نہ ملے، تو ہم کوشش کرتے تھے اسے الگ دیتے تھے تاکہ وہ اپنا آرام سے کھا لے. تو ہماری یہ وجہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ساتھ کہا کہ چاہے تم اکٹھے کھاؤ چاہے اکیلے کھاؤ، گناہ نہیں ہے تم پہ. لیکن اکٹھے کھانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو تو 2 کا کھانا 3 کو کافی ہو جاتا ہے، 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں برکت اترتی ہے. اب صحابی وہ جو معذور تھے وہ بھی ان دوسرے صحت مند صحابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے ذہن میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ ہم سے کراہت فیل نہ کریں کہ اندھے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، میں اب لنگڑے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تم چاہے اندھے لولے لنگڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ چاہے اکیلے کھاؤ، جیسے مرضی آئے کھا سکتے ہو، لیکن اندھے لنگڑے کو برا بھلا نہ سمجھو، اسے کراہت نہ محسوس کرو. کیوں؟ اس کا اپنا ایک کمال ہے کیا؟ یا آپ کا اپنا کمال ہے کہ آپ صحت مند ہیں؟ بنایا تو سب کو کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. بلکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں بتائیں شکر ہے، اور دل میں کیا کریں؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس معذوری سے بچا لیا. تو ان کو احساس نہیں دلائے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو دیں چیزیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہمارا خیال کیا جاتا ہے. جبکہ مغربی ممالک کے لوگ، یہود و نصارہ، مشرکین، کافر، یہ لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، یہ اکٹھے کھانا نہیں کھاتے. ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جرمز لگ جائیں گے، جراثیم لگیں گے. ایک کے گلاس میں پانی دوسرا نہیں پیے گا، اور ایک کا جھوٹا دوسرا نہیں کھائے گا. ان کے مائنڈ کیا ہے کہ اس طرح سے ایک کے جراثیم دوسرے کو لگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہ کسی کھانے میں جراثیم ہے نہ کسی انسان میں ہے، جس کو جو بیماری لگنی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بیماری لگتی ہے. اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے لوگ مل کر تمہیں کوئی تکلیف یا کوئی بیماری دینا چاہیں کبھی بھی نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو آپ سب مل کر ایک ہی برتن میں بھی کھا سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی کھا سکتے ہیں. بہنوں نے اگر اس برتن کو استعمال کیا ہے، اب میں تو اس کٹوری میں سالن نہیں کھاؤں گی، یہ تو اس کی جھوٹی ہے، ایسی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. پھر اللہ رب العزت دوسرا حکم دے رہا ہے، پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر کیا کہو؟ سلام کہو. یعنی کسی بھی گھر میں داخل ہونے کا شرعی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر کیا کرو؟ سلام کہو. زندہ سلامت رہنے کی ایک دوسرے کو دعائیں دو. یہ سلام میں کیا ہے؟ سلامتی ہو. زندہ سلامت رہنے کی دعائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے تم پر مقرر کی ہوئی ہیں، بہت ہی بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. انگریز نے ہمیں کہا ہے کہ گڈ مارننگ کہو. اب ہم جائیں کہاں جائیں؟ سلام کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف. ہمارے لیے ہمارا رہبر اور رہنما پہلے رسول، پھر اللہ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت. یہ انگریز تو کافر ہیں، یہ تو جہنم میں جائیں گے. ان کے تو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اپنانے سے ہم بھی جہنم میں جائیں گے. ہماری سلامتی کی دعا السلام علیکم، یہ اللہ نے کیا کہا؟ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. جیسے میرے گھر کوئی آتے ہوئے پھل لے کر آ جائے میں بڑی خوش ہو گئی، بوتل لے کے آیا میں خوش ہو گئی، چلو بھائی کچھ لے بھی آیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اور یہ تحفہ جو رب دے رہا ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو 30 نیکیاں مل گئی، دوسرا کیا مل گیا؟ دعا مل گئی. ایک بھی نہیں 3، سلامتی ہو، برکت ہو، رحمت ہو، 3 دعائیں مل گئیں. تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ مبارکتاً طیبہ، برکت والی اور پاکیزہ ہیں. تو اسی کا تم
استعمال کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اللہ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل حاصل کرو. اللہ نے اس سورت کے اندر بار بار کہا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات, ہر حکم کے ساتھ ہی کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے, خیر کے کاموں کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے. بتا رہا ہے کہ یہ کس نے بیان کیے ہیں, یہ شرعی آداب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خیر کے کام چاہتا ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ نے بیان کیا, یہ بھی اللہ نے کھول کھول کے بتایا, تاکہ تم اللہ کی بات کو, اللہ کو اہمیت دو کہ یہ اللہ نے دیا. اچھا, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں دوست نے تمہارے لیے تحفہ دیا, اچھا اس نے دیا ہے, یہ تو مجھے جان سے بھی پیارا ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ کی دی ہوئی چیز سب سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے. تو یہ آیات کس نے نازل کی؟ اللہ نے. کھول کھول کر کیوں بیان کی؟ تاکہ اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ, اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے, اور مومن بننے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کو تم اختیار کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا کیا چیز ہے؟ کہا آپس میں سلام کو عام کرو. ایک شخص کہتا ہے میں روز ایک جگہ سے گزرتا, وہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے, میں ان سے سلام کرتا تھا. میں روزانہ گزرتا, میں انہیں سلام کرتا, میں روزانہ گزرتا, میں انہیں سلام کرتا. بچے مجھے دیکھ کر اب سلام کرنا شروع کر دیا. محبت پڑ گئی نا. پہلے میں نے سلام کا آغاز کیا, اب بچے مجھے دیکھتے تو سلام کرنا شروع کر دیتے. تو یہ کیا ہے؟ آپس میں محبت. نہ وہ سے جانتے تھے نہ وہ, سلام کی وجہ سے ایک دوسرے کو جاننے لگ گئے. ایک دوسرے سے محبت کس سے وجہ سے ہوئی؟ سلام کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور واقعہ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئس فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ سارے آتے تھے, سوائے ایک شخص سے کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. کس کو؟ پین کو, چوکیدار کو. کہتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے بھی سلام کر کے جاتا تھا اور آتے ہوئے بھی سلام کرتا تھا. اب جب وہ صبح آیا, اس نے سلام کیا, جب جانے لگے سارے لوگ چلے گئے, وہ نہ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ گزرے گا سلام کرے گا. اس نے سلام نہیں کیا. اب دیکھیں وہ اسے پہچانتا نہیں تھا. فیکٹری میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, ہر ایک کی جان پہچان رکھنا مشکل ہے, لیکن اب کیا ہوا؟ سلام کرنے کی وجہ سے اس کی جان پہچان بن گئی. اس سے انہیں کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ چلے گئے, مجھے فکر لاحق تھی کہ وہ شخص نہیں آیا. میں ساری فیکٹری میں اسے ڈھونڈتا رہا, کہیں سے نہ پتا چلا مجھے کہاں ہے. آخر میرے ذہن میں کلک ہوا کہ جا کر سرد خانے میں تو دیکھ کے آؤں, کہیں وہیں تو نہیں ہے. سرد خانے میں جیسے, کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے باہر سے کوئی اندر گیا ہے تو باہر سے بٹن آپشن کر کے دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور واپس باہر آتے ہیں. اگر اندر کوئی چلا گیا باہر نہیں آ سکتا. دروازہ اس طرح سے تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ وہیں موجود تھا. اگر وہ مجھے سلام نہ کرتا ہوتا آج اس نے بچنا نہیں تھا. سلام کیا کرتا ہے؟ محبت. اس کو محبت ہوئی نا, ڈھونڈنے نکلا اسے. اور اسی طریقے سے جب میں ایسی کالونیوں میں جاتی ہوں جن کالونیوں میں گیٹ کیپرز کھڑے ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے سلام کرنے کی وجہ سے اب وہ گیٹ پہلے کھول دیتے ہیں. انہیں پتہ چل گئی کہ انہوں نے آنا ہے. آتے ہی دور سے دیکھتے ہیں آ رہے ہیں تو نہ آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں نہ کچھ اور, دروازہ بلکہ کھول کے اب وہ خود سلام کر رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ دیکھو واقعی اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت رکھی ہے. تو سلام کو عام کریں. یہ کیا ہے؟ مومن کی مومن سے محبت کا ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.